ہندوستان میں پچھلے 7 سالوں سے ماشاء اللہ ہے، اور وہ ماشاء اللہ ہے مودی کا ماشاء اللہ۔ اس ماشاء اللہ میں ہوا یہ ہے کہ ہر ادارہ آر ایس ایس کے کنٹرول میں ہے، وہ سپریم کورٹ ہو، عدلیہ، کوئی بھی عدلیہ ہو، سرکاری محکمے ہو، ایون یہ کہ انڈین آرمی، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آر ایس ایس اور ایک ایسا فلسفی جو مودی چاہتے تھے ویسا ہو رہا ہے۔ نہ مسلمانوں کے پاس رائٹس ہیں، نہ دلت کے پاس رائٹس ہیں، نہ ہی سکھوں کے پاس رائٹس ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ ساری دنیا نے اب قبول لی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ڈیموکریسی انڈیکس میں 26ویں نمبر سے اب 53ویں نمبر پر ہندوستان آ گیا۔ دی اکانومسٹ کی انٹیلیجنس ونگ کی یہ رپورٹ ہے۔ اب اس سارے تناظر کے اندر بہت بڑا لاس ہندوستان کو ہوا ہے افغانستان میں۔ $3 ارب کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، کوہرام مچا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، صورتحال بہت خراب ہے۔ اب معاملہ سب سے بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس بوکھلاہٹ میں ہندوستان کے اندر مودی سرکار جو ایک ماشاء اللہ کے طور پر لے کر اپنے سارے سسٹم کو چل رہی ہے، وہ کس طرح نپٹے گی؟ کیا اندر سے ہندوستان کے اندر مخالفین مودی کو چیلنج کریں گے؟ یہ سرمایہ کاری جو لاس ہو گئی اس کا کیا ہوگا؟ اور بڑی تعداد کے اندر علیحدگی کی تحریکیں ہندوستان کے اندر چل رہی ہیں۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ علیحدگی کی تحریکیں کتنی تیزی سے ہندوستان کو توڑتی ہیں۔ ڈاکٹر جنید احمد صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہندوستان کے اندر تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ہے، مودی کا فلسفہ، اس کی ماشاء اللہ، اس کو دنیا نے چیلنج کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ افغانستان میں ناکامی کے بعد اب اگلے سٹیپس ہندوستان میں ہوں گے کیا؟ کیا مودی کے خلاف کچھ ہوگا؟ علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں وہ پنپے گی، وہ آگے بڑھیں گی؟ تیزی سے کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہے ہندوستان میں؟ جہاں تک مختلف آزادی کی تحریکوں کا تعلق ہے، کشمیر ہے، خالستان ہے، ماؤن ایگزلائٹس ہیں، آسام ہے، تریپورہ ہے، تلنگانہ ہے، میزورم، یہ ان علاقوں میں تقریباً یہ 8 علیحدگی کی تحریکیں ہیں جو ہندوستان میں پچھلے بہت سے سالوں سے چل رہی ہیں۔ مودی صاحب نے ان سب کو بہت اچھی طرح سے قابو کیا ہے، اور ہندوستان میں وہ اسی کنڈیشن میں آج پہنچ گئے ہیں جو وہ 2002 میں گجرات میں پہنچ گئے تھے، کہ وہاں پر جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو مودی صاحب وہاں کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے عدلیہ کو بھی اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، پولیس کو بھی جیب میں رکھ لیا تھا، ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ان کی جیب میں تھیں، سول سوسائٹی بھی ان کی جیب میں تھی، سویلین گورنمنٹ بھی ان کی جیب میں تھی، اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل انصاری ہیں ہندوستان میں، ان کو جب کہا گیا تھا کہ آپ ہندوستانی فوج چلی جائے اور وہ جا کے انٹروین کر لے، تو ان کے ساتھ سنیے کیسے مزیدار بات ہوئی جی۔ وہ احمد آباد اپنی فوج لے کے پہنچ تو گئے، مگر ان کے پاس ٹرک ہی نہیں تھے کہ وہ اندر جا سکیں۔ تو مودی صاحب نے، فیصل صاحب، یہی سارا کام اب پورے ہندوستان میں کر لیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی اندر سے تحریک ڈیولپ ہوگی۔ انہوں نے ان آزادی کی تحریکوں کو بڑی سختی سے کچلا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔